بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس لیکچر میں ہم محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور اس سے آگے کے موضوعات کا ذکر کریں گے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع مواصلات بالخصوص رابطہ کرنے کے لیے ذرائع نہیں ہوتے تھے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو کہ لوگوں کو آپس میں ملانے اور ان کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کا باعث بنے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی اس طرح سے یا ان بنیاد پڑی اس مقصد کے تحت، اور اس کا ایک سال میں ایک اجلاس ہوتا تھا جو مختلف سالوں میں مختلف شہروں میں منعقد ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں بڑے پیمانے پر سرکردہ مسلمان شخصیات شرکت کرتے تھے۔ وہ لوگ آپس میں ملتے جلتے تھے، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی کوششیں کرتے تھے۔ یہ اس حوالے سے اس تنظیم کے قیام کا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں کی سیاسی اور معاشرتی شعبوں میں بھی کسی قدر رہنمائی حاصل مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ مسلمان قوم کو اس ادارے سے رہنمائی حاصل ہوتی رہی۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام تک اس ادارے کو بڑی حد تک مسلمانوں کے ایک نمائندہ ادارے یا جماعت کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ ادارہ جو کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 1886 میں سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ یہ سر سید احمد خان کے تعلیمی مشن کے سلسلے میں ایک بڑا اہم سٹیپ تھا۔ سر سید احمد خان کی ایک بات جو کہ انہوں نے اپنی تعلیمی سوچ کے حوالے سے کی تھی، بڑی وضاحت کرتی ہے ان کے تعلیمی مشن کی، وہ یہ تھی کہ تمام تر لوگوں کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اس فورم پر اکٹھا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو تعلیمی طور پر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس میں جتنی زیادہ تاخیر کی جائے گی مسلمانوں کو اتنا ہی نقصان ہوگا اور مسلمان تیزی سے پیچھے رہتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ بات تھی جس کا کئی مواقع پر سر سید احمد خان نے اپنی تقاریر اور تحریروں میں ذکر کیا، اور اسی حوالے سے وہ پوری طرح کوشاں تھے، سرگرم تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، ٹرسٹی شپ بل کی منظوری اور اقدامات اور متعلقہ اقدامات ٹرسٹی شپ بل کی منظوری اور متعلقہ اقدامات 1889 عیسوی 1889۔ سر سید کے تعلیمی مشن کے حوالے سے اگلی قابل توجہ اور امپورٹنٹ ہیڈنگ یہ بنتی ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ ٹرسٹی شپ بل ایک آسان ترین الفاظ میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ ایسا حکم نامہ تھا، ایک ایسی پالیسی تھی جو کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کے انتظامی بورڈ سے اس کے انتظامی ادارے سے منظور کرائی۔ اس کو ٹرسٹی شپ بل کا نام دیا گیا۔ اس کا خلاصہ کیا تھا
اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان کے بعد اس کالج کا انتظام ایک ایسے ادارے کو، ایک یوں آسان الفاظ میں سمجھیں کہ ایک ایسی کمیٹی کو سونپ دیا جائے جس کے چیئرمین یا جس کے ہیڈ سربراہ ان کے بیٹے سید محمود ہوں۔ اب یہ کیا بات تھی؟ یہ مسئلہ اس طرح سے تھا کہ علی گڑھ کالج میں بہت سارے انگریز اساتذہ اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین، اہلکار موجود تھے۔ کالج کا پرنسپل بھی انگریز ہی ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے سرکردہ رہنما، مسلمان رہنما جو علی گڑھ کالج کی انتظامیہ سے متعلقہ تھے، وہ ان انگریزوں کی بالادستی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انگریز جو ہے مسلمان بچوں کو انگریزوں کے راستے پر، انگریزوں کے آداب کے مطابق ٹریننگ دیں گے اور ان کو اپنے راستے پہ چلائیں گے۔ خاص طور پہ مسلمانوں کی جو مذہبی چیزیں ہیں، مذہبی روایات اور آداب ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ لیکن ان تمام لوگوں کی رائے سر سید احمد خان کی ذاتی رائے کی وجہ سے دب جاتی تھی، کیونکہ ان کی جو ذاتی رائے تھی وہ انگریزوں کی حمایت میں تھی۔ انگریز سٹاف اور انگریز لوگ جو کسی بھی شکل میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کالج سے منسلک تھے، وہ اپنا مستقبل اسی صورت میں محفوظ سمجھتے تھے کہ سر سید کے بعد ان کے بیٹے سید محمود کو اس کالج کا انتظام سونپ دیا جائے، ورنہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اور اکثر لوگ جو ہیں جو علی گڑھ کالج کی انتظامیہ سے متعلقہ ہیں، وہ ہماری بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن سر سید کے ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر سر سید کی زندگی میں ان لوگوں کی رائے نہیں عملی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بل، ایک یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں مسودہ قانون کی شکل میں پاس کرایا کالج کے انتظامی بورڈ سے۔ اس کا نام ٹرسٹی شپ بل تھا۔ اس کی شدید ترین مخالفت کی گئی، اور بعض لوگ جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی تھیں پہلے، وہ علی گڑھ سے الگ بھی ہو گئے۔ خاص طور پہ جو ہے مولوی سمیع اللہ خان اور ان کے ہم نوا دیگر لوگ اس کی شدت سے مخالفت کرتے رہے۔ ان کا بہرحال ذکر ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہ علی گڑھ کالج کی انتظامی ہسٹری کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ تھا، کیونکہ اس مقام پر یا اس مقام سے علی گڑھ میں کافی زیادہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، سر سید احمد خان کا آخری زمانہ اور علی گڑھ کالج کا دور تنزلی۔ سر سید احمد خان کا آخری زمانہ اور علی گڑھ کالج کا دور تنزلی۔ تنزل کہتے ہیں پیچھے جانے کو، یعنی پسماندہ رہ جانے کو۔ جیسے ایک شخص ترقی کرتا ہے اور نیچے سے اوپر جاتا ہے، 1 2 3 4 5، تو تنزلی ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، اس طرح، اس کو کہتے ہیں تنزل۔ آخری سر سید احمد خان کے آخری زمانے میں علی گڑھ کالج میں بد انتظامی بڑھتی گئی، کالج میں طلباء کی تعداد کم ہونے لگی،
انتظامیہ کمزور ہونے لگی، کالج کے جو ماتحت سٹاف اور ملازمین تھے وہ کافی زیادہ خود سر ہو گئے۔ خاص طور پر کالج کا ایک ہندو خزانچی جس کا نام شام بہاری لال تھا، اس نے بڑے پیمانے پر کالج کے فنڈ میں سے پیسے حاصل کیے اور آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ غبن کیا اور غائب ہو گیا۔ اس طرح علی گڑھ کالج کی شہرت کو کافی نقصان پہنچا۔ لوگوں نے اس کے لیے بڑے چندے دیے تھے، لیکن ان معاملات یا اس طرح کے حالات کی خبریں پھیلنے سے کافی بڑے پیمانے پر لوگوں کو مایوسی ہوئی اور یہ کالج آہستہ آہستہ اپنے بلند پایہ مقام سے تنزلی کی طرف جانے لگا۔ ان حالات میں 1897 عیسوی میں سر سید احمد خان کی وفات ہو گئی اور سر سید کے بعد عملی طور پہ نواب محسن الملک نے علی گڑھ کے انتظامی بورڈ جس کا نام علی گڑھ کالج ٹرسٹ تھا اس کے سیکریٹری کا عہدہ سنبھال لیا، جس کے حوالے سے ہم تفصیلی ذکر آگے چل کے کریں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام، اس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہاں سر سید کی تعلیمی خدمات سے اس کا تعلق اس طرح سے بنتا ہے کہ یہ کالج بعد میں ترقی کرتا کرتا یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور 1921 سے باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی کی حیثیت سے اس نے خدمات انجام دینا شروع کر دیں۔ گو کہ یہ سر سید احمد خان کی وفات کے بہت بعد کا واقعہ ہے، لیکن سر سید احمد خان نے اپنے دور میں اس کے لیے اتنی زیادہ کوشش کی تھی اور وہ اتنا زیادہ اس کے حوالے سے مستعد تھے کہ اس یونیورسٹی کے قیام کو ان کی خدمات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اتنے زیادہ متحرک نہ ہوتے تو کبھی یہ کالج یونیورسٹی کا درجہ حاصل نہ کر سکتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، برصغیر کے دیگر علاقوں میں قائم ہونے والے تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی۔ برصغیر کے دیگر علاقوں میں قائم ہونے والے تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات میں ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیگر مسلمان رہنماؤں کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی کی اور کافی زیادہ رہنمائی کی کہ وہ اپنے علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کریں۔ یہ مثال آپ کو اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک بڑا بھائی اگر گھر میں پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ چھوٹوں کی رہنمائی کرتا ہے اور چھوٹوں کی تعلیمی ترقی میں اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص ایک اچھی ملازمت یا کاروبار کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ کرتا ہے تو باقی جو اس کے حلقہ اثر میں ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب، وہ اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو ترقی کرنے کے حوالے سے اپنی رہنمائی، مشورہ اور حوصلہ افزائی مہیا کرتا ہے اور بوقت ضرورت مختلف مالی اور مختلف طریقوں سے تعاون بھی کرتا ہے۔
گویا ان کی ترقی میں بھی اس بڑے کا یا پہلے ترقی کرنے والے کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر تعلیمی اداروں کے قیام اور ان کی ترقی میں جو بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے قائم کیے گئے سر سید احمد خان کا انڈائریکٹلی بڑا اہم رول تھا۔ یہ ویسے تو خاصا طویل ٹاپک ہے، لیکن آپ کے لیول پہ میں نے اس کو شارٹ کر کے اس کے پوائنٹس بنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ٹاپک اب مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھنا ہے، یہ لیکچر اچھی طرح جو ہے اٹینڈ کریں، سنیں، اور اس سے متعلقہ جو کوسچنز ہیں وہ گروپ میں پوسٹ کریں، جو کہ ہماری کلاس کا گروپ ہے۔ انشاءاللہ تمام تر کوسچنز کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، جس کا تفصیلی ذکر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔